الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا جو مسلمان مائیں ہیں کیا ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یا پھر جو کافر مشرکہ مائیں ہیں ان کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے؟ کیا ایسی مائیں جو اپنی اولاد کی تربیت شریعت کے مطابق کرتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کرتی ہیں، ایسی ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ یا پھر ایسی مائیں جو شریعت کے مطابق نہیں کرتی، دین والی تربیت نہیں کرتی، کیا ایسی ماؤں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے؟ اس حوالے سے ایک موٹیویشنل سپیکر جن کو آج کل بڑا عروج ہے، بڑا سنا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے ذرا ان کی زبانی سنیں، پھر ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ موصوف کہتے ہیں کہ ایسی ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو قرآن و سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہیں۔ جو ایسی تربیت نہیں کرتی تو ان کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے۔ اگر ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو آپ ایسے کہتے ہیں کہ ابو لہب کی بیوی جو ہے اس کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے، تو بات سمجھنے والی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اصل میں ماں چاہے کافرہ ہے یا مومنہ ہے، اولاد کے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے، ماں کے لیے جنت نہیں ہے۔ ماں کافرہ ہے تو اس کے لیے جنت کہاں سے؟ جنت تو اولاد کے لیے ہے کہ اولاد اگر ماں کی فرمانبرداری کرے گی تو وہ جنت کمائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے اولاد کے لیے۔ اب اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اولاد جو ہے وہ، یعنی ماں جو ہے وہ کافرہ ہے، وہ مشرکہ ہے، یا پھر وہ یعنی مومنہ اور موحدہ ہے، اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جنت جو رکھی ہے اس ماں کے لیے تو نہیں رکھی اس کے قدموں میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت رکھی ہے اولاد کے لیے والدین کے قدموں میں رکھی ہے۔ تو قرآن مجید میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر آپ کے والدین دونوں کا تذکرہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، آپ کے دونوں والدین آپ کو فورس کرتے ہیں شرک کرنے پہ، اللہ کے ساتھ شرک کرو، مجبور کرتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی یہ والی بات نہیں ماننی، یہ بات نہیں، شرک نہیں کرنا، شرک والی بات ان کی نہیں ماننی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی جو بات بتائیں وہ نہیں ماننی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جبکہ دنیاوی معاملات میں یا دوسرے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ یعنی باپ کافر ہے، ماں کافرہ ہے، ان کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی کی نافرمانی والی بات جو ہے وہ نہیں ماننی۔ بس اس کے علاوہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے معاملات میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کافی سارے آج کل نوجوان جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں جی میرے والد کے اندر فلاں عیب ہے، میری والدہ کے اندر فلاں عیب ہے۔ دیکھو بھائی، اللہ نے تمہارے لیے ان کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے، ان کے اندر عیب ہے یا نہیں ہے، وہ جنت میں جائیں یا نہ جائیں ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن آپ کی جنت جو ہے ان کے قدموں میں ہے۔ کسی نہ کسی کی جنت، ہر کسی کی جنت کسی نہ کسی کے قدموں میں ہوتی ہے، اور اولاد کی جنت والدین کے قدموں میں ہے۔ تو وہ موصوف جو موٹیویشنل سپیکر صاحب ہیں، دیکھیں وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ دین اسلام کی غلط تشریح کر کے یہ لوگ، ان کو جو بھی سمجھ آتی ہے، اس نے پھر وہ جو مثال دی کہ ابو لہب کی بیوی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، تو کیا وہ کافر ہے، اس کے قدموں میں بھی جنت ہے؟ بھائی اس کے کفر اپنا کفر ہے، لیکن اگر اس کی اولاد جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے نا، اس کو ضرور اس چیز کا صلہ ملے گا۔
اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کافر کے پیسے کھا جاؤ، بھی وہ تو ہے کافر، کسی جو غیر مسلم کا مال ہڑپ کر جاؤ، بھئی وہ تو اس کا کیا ہے، بھئی اس نے کہا وہ تو جہنم میں جائے گا، مجھے کیا فرق پڑنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بلا دلیل ہیں۔ اس وجہ سے یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ اس طرح کے لوگوں کو سے دین کی باتیں سیکھتے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے دین کی باتیں سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے دین کی باتیں سیکھتے ہیں، علماء سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کن کا منہ میں پڑ گئے، مفتی صاحب آپ کن کا منہ میں پڑ گئے ہو، یہ کرنے والی باتیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کہنا چاہیے بھائی آپ کا جو کام ہے آپ وہ کرو، دین کی باتیں نہ کرو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یار دین کی بات کرنے کا صرف مولویوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ دیکھیں بھائی دین کی بات کرنا سب کا حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر کسی کا اپنا لیول ہے۔ مفتی کوئی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی عالم ہے، کوئی خطیب ہے، ٹھیک ہے، کوئی عام مسلمان ہے، ہر کسی کا اپنا لیول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو جو ہے نا ایک ہی لیول، ایک معیار کے اندر کھڑا کر دیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تبھی جا کے پھر گمراہی پھیلتی ہے۔